بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور اسی طرح تمہارے خون بہانے کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے اس نیت کو دیکھتا ہے کہ جس نیت سے تم نے کوئی کام کیا تھا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے یہی بات شاہ فرمایا ہے سورۃ الحج کے اندر، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کے پاس تمہارے نہ تو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے جس کا تم خون بہاتے ہو، اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اس کے پاس تمہاری پرہیزگاری ہی پہنچتی ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں جو تمہارے دلی جذبات ہیں، جو دلی تقوی ہے تمہارا، وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچتی۔ عزیزان مکرم، آج کا یہ درس جو ہے اخلاص نیت کے بارے میں ہے۔ مثلا ایک حدیث پاک مفہوم میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ اے انس، تم نے مدینے میں کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑا ہے جس راستے پہ تم چلے تو جو کچھ تم نے خرچ کیا، جس وادی سے بھی تم گزرے، وہ ان اعمال کے اجر ثواب میں تمہارے ساتھ شریک رہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کیسے ہمارے ساتھ شریک رہے؟ حالانکہ وہ تو مدینہ میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، بلکہ وہ تو تمہارے ساتھ نکلنا چاہتے تھے لیکن ان کو عذر نے روک لیا۔ اب کیا چیز ہے؟ آپ سے شاہ فرمایا حبسہم العذر، کہ ان کو عذر نے روک لیا۔ اب بات ہے کہ بھائی نکلنے کی نیت تو تھی نا، ان کے دل کا ارادہ تو تھا نا، تو آپ نے ان کے نکلنے کے ارادے کی وجہ سے یہ بات اشارہ فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور برائیوں کے بارے میں ایک فیصلہ فرشتوں کو لکھوا دیا ہے۔ پھر اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور پھر کسی وجہ سے نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے پوری ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نیکی کو کر لے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں سے 700 نیکیوں تک، بلکہ اس سے بھی آگے کئی گنا تک لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص برائی کا ارادہ کرے پھر اس کے کرنے سے رک جائے تو بھی اللہ کے ہاں ایک پوری نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا برائی سے رکنا اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے ہے، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نے وہ گناہ کر لیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے، ہزاروں گناہ نہیں لکھے جاتے۔ میرے بھائیو، ایک حدیث پاک مفہوم میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے اپنے دل میں کہا، میں آج رات چپکے سے صدقہ کروں گا، چنانچہ رات کو چپکے سے صدقے کا مال نکالا اور بے خبری میں ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح لوگوں میں اس کے بات کا چرچا ہو گیا، یہ بات مشہور ہوگی کہ بھائی رات کو چوروں کو صدقہ دے دیا گیا۔ صدقہ کرنے والے نے کہا، یا اللہ، چوروں کو صدقہ دینے میں بھی آپ کے لیے ہی تعریف ہے، کہ اس سے بھی زیادہ برے آدمی کو دیا جاتا تو میں کیا کر سکتا تھا۔ پھر اس آدمی نے دوبارہ عزم کیا، دوبارہ ارادہ کیا کہ آج کی رات میں پھر ضرور صدقہ کروں گا۔ یعنی اس کے نزدیک یہ تھا کہ پہلا تو میرا ضائع ہو گیا۔ چنانچہ رات کو صدقے کا مال لے کر پھر نکلا اور بے خبری میں ایک عورت کو دے دیا۔ صبح ہوئی تو چرچا ہوا کہ آج رات تو بدکار عورت کو صدقہ دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اے اللہ، مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو صدقہ دینے میں عورت کو صدقہ دیا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہ بدکار ہے یا وہ نیک صالح عورت ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں تیسری مرتبہ پھر اس نے ارادہ کیا کہ آج رات میں ضرور صدقہ کروں گا۔ اب رات کو نکلا تو صدقے کا مال لے کر نکلا تو اس نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دیا، تو صبح ہوئی تو اعلان ہوا، پھر رات کو کسی مالدار کو صدقہ دے دیا گیا ہے۔ صدقہ مال کرنے والے نے کہا کہ یا اللہ، چاہے وہ چور ہو یا بدکار عورت ہو یا مالدار ہو، میں تو آپ کے لیے ہی دے رہا تھا، میری نیت تو آپ کو خوش کرنا تھا۔ چنانچہ اب جب سویا، چوتھی رات جب سویا تو اس کو خواب میں بتایا گیا کہ تیرے تینوں صدقے قبول ہو گئے، تیرا چور کو دیا اور صدقہ قبول کر دیا، کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا کہ شاید وہ اپنی چوری سے توبہ کر لے۔ بدکار عورت پر اس کا وہ صدقہ قبول کر لیا گیا اس لیے کہ اس کے مال دینے کی وجہ سے وہ اور بدکاری سے بچ گئی، یعنی توبہ اس نے کر لی۔ اسی طرح مالدار پر کہ تاکہ اسے عبرت حاصل ہو، وہ بندہ بخیل تھا، وہ بندہ بھی اللہ کے رحم صدقہ کرنے میں بن گیا۔ حاصل کلام کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کس طرح چھپ کر صدقہ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے شاید وہ مال
وہ بھی اس مال میں سے جو اللہ نے عطا کیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کہ یہ اخلاص نیت ہی ہے جو انسان کے چھوٹے سے عمل کو کتنا کچھ کر دیتے ہیں، کہ وہ اس آدمی نے صدقے کی نیت سے وہ مال لے کے نکلا، تو اس کے 3 رات کا جو صدقہ تھا، 3 رات کو صدقے کو اللہ تعالیٰ نے کیسا کر دیا کہ 3 رات کے صدقے کو تینوں کو مسارے پر قبول کر لیا۔ جو اس نے چور کو صدقہ دیا، وہ چور اس رات چوری کرنے سے بچ گیا۔ بدکار عورت کو دیا، وہ اس رات بدکاری سے بچ گئی۔ اس نے مالدار کو صدقہ دیا، اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ مالدار ہے، لیکن اس مالدار جانتا تھا، وہ بخیل تھا، مالدار تھا لیکن بخیل تھا، بخیل ہونے کی وجہ سے اس کو شرم آئی، چنانچہ وہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا بن گیا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔